بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کے لیے ہم سب سبحان اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں اور یہ صدائیں لگا رہے ہیں کہ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ناظرین کرام، جہاں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، وہیں ہمیں حقوق العباد میں بھی ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو معافی نامہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد میں جہاں کہیں حق تلفی ہو رہی ہے اس پر ہمیں مطلع ہونے کی اور ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے 70ویں روزے کی یعنی 17 روزے کی ہم نے آج کے روزے کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ ناظرین کرام، اس کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ بس اوقات انسان ہے اور انسان بس اوقات یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت سے نیک اعمال کر دیے، اور جب انسان نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے اس کے نفس خوش ہوتا ہے، اور بس اوقات جب اس کا نفس اندر سے خوش ہوتا ہے تو کسی شخص کو کسی برائی کے اندر دیکھتا ہے، کسی برے کام کے اندر دیکھتا ہے، تو انسانی فطرت ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ دوسرے شخص کو جو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یار رمضان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ گانے بجا رہے ہیں، یعنی کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو گانا بجانا اور یہ سب میوزک کرنا اور یہ سب کچھ کرنا، یہ سارے معاملات کرنا یہ ناپسند ہے۔ اب پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سبحان اللہ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث طیبات ہیں، فرمایا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو ایسے برے عمل کے اندر دیکھو تو وہاں مختلف دعائیں تلقین فرمائی، وہیں پر سبحان اللہ جتنے اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں ان کی بھی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ سبق آموز ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں موجود ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو ہے ایک دفعہ دریا میں کشتی کا سفر کر رہے تھے، اور ایک اور کشتی قریب سے گزری اور اس میں چند نوجوان اوباش قسم کے نوجوان تھے، اور وہ جو ہے زور سے گانے بجا رہے تھے، اور خوب آپ کو پتہ ہے جیسے ہلا گلا کرتے ہیں نوجوان، وہ انہوں نے ہلا گلا کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جہاں کوئی اللہ والے موجود ہوں تو وہاں ان کی یہ ڈس رسپیکٹ بھی محسوس کی جاتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کے قریب میں کہیں گانے بجائے جا رہے ہیں، کہیں ان کو یعنی کہ اور پھر مزے کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہیں دیندار لوگ زیادہ ہوں تو وہاں دوسرے لوگ جو ہے نا پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان پر کوئی آوازیں کستے ہیں، کہیں سے جیسے ہم بھی کہیں اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں تو کسی نے ہم پر کوئی آواز کس دی یا کوئی برا بلا کہہ دیا، یا کوئی خاتون ہے پردے دار ہے اور پردے میں کر کے جا رہی ہے تو لوگ اس پر آوازیں کستے ہیں، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو حضرت کے ساتھ جو ہے چند نوجوان، حضرت کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود تھے، اور وہ نوجوان جب قریب سے گزرے تو حضرت پر جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پر کچھ آوازیں کسی، انہوں نے برا بلا کہا، لیکن حضرت جنید اور مذاق اڑایا۔ جب مذاق بہت زیادہ اڑایا تو ان کے جو مریدین تھے یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، محبین تھے، اور ان نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا کریں، کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ یہیں غرق ہو جائے اور یہ سمندر میں ڈوب جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پتہ کیا دعا فرمائی؟ اللہ اکبر! حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فوراً ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے جس طرح ان نوجوانوں کو خوشیاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ ان کو ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے دے جس سے یہ آخرت میں بھی خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ تھے اللہ والے۔ ناظرین کرام، آج ہم نیک اعمال کر کے دوسروں سے
دوسروں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان کے برے عمل سے تو نفرت کرنی ہے لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں کرنی. میں نے اور آپ نے بھی کبھی کسی کو برے عمل کے اندر دیکھنا ہے تو دعا کرنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق دی ہے انہیں بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں دنیا کی خوشیاں دی ہے انہیں آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. تو ہمیں یہ سب حقوق العباد ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرے کے اندر انشاءاللہ جہاں کہیں بھی بگاڑ ہے وہ بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سب کی طرف جو ہے وہ خیر و عافیت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری معافی مانگ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو اس زندگی کا یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں گناہ سے تو نفرت نصیب فرمائے لیکن گناہگار سے نفرت کرنے کے بجائے اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز 18ویں روزے کی ہم نے اپنے کیسے حفاظت کرنی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.